آرڈیننس کے ذریعے آیا ہوا جو قانون ہے یہ غلط ہے. وہ ایک ایسا آرڈیننس ہے کہ وہ سندھی عوام کے قتل عام. دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس نظام میں اس آرڈیننس میں چینج کیا ہے. 13 سپٹمبر کو پورے سندھ بھر میں پہیا جام اور شٹر بند ہڑتال کی جائے گی. اسلام آباد سے خوش آمدید. میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC پاکستان. آج ہم بات کریں گے سندھ کے نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے جس کو سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2012 کے تحت سائن انٹو لا کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر کافی ساری کنٹروورسیز ہیں, کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں. MQM بہت خوش ہے, جو لوکل گورنمنٹ پرانے جو لوگ چلانے والے تھے وہ بہت خوش ہیں, ANP بہت ناراض ہے, سندھ کے قوم پرست بہت ناراض ہیں, اور ANP کی طرف سے اس کے اوپر شوئنگ جو ہے وہ بھی ابھی سامنے آنا باقی ہے. اس کا جو مسودہ ہے, جو پراپر فارم ہے, وہ بھی ابھی سامنے آنا باقی ہے. ابھی آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر 219 سیکشنز ہیں. یہ میرے ایک مہمان نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے جن کا میں ابھی تعارف کراتا چلوں. دانیال عزیز صاحب, ایکس فیڈرل منسٹر, چیئرمین جیوے پاکستان اور جیوے عوامی حکومت, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. وسیم اختر صاحب, ایکس MNA اینڈ ایکس ہوم منسٹر سندھ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ایز ویل. آپ کے زمانے میں یہ لوکل گورنمنٹ کا جو یہ لیٹسٹ ارادہ کیا گیا تھا, اس کی جو پہلی شکل تھی مشرف صاحب کے زمانے میں, وہ آپ کی ہوم منسٹری کے انڈر آئی تھی. ہمارے تیسرے مہمان, ہمارے 3 کپ چائے 3 گلاس پانی ہے. ہمارے تیسرے مہمان ANP کی نمائندگی کرنے آنے تھے, ابھی تک نہیں آئے ہیں. امید یہ ہے کہ وہ پہنچ جائیں تو ان سے بھی ان کی رائے بھی لیں گے. وسیم اختر صاحب, اگر میں اس پورے بلدیاتی نظام کے حوالے سے پوچھنے سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں. پیپلز پارٹی نے یہ بات تو کم از کم پروو کر دی کہ چاہے آپ لوگوں نے جو یہ ٹرائی کیا PML نون سے ملے, اور کچھ دنوں کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پریشان ہونی چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو یہ لگے ہی نہیں گورنمنٹ کی جماعت, مجھے تو یہ اپوزیشن کی جماعت لگی. اور سر, لوکل گورنمنٹ آپ کو ملی اور پھر آپ نے جو پھر سے PML نون کے اوپر وربل اٹیک کیا ہے, تو یہ بس ایک میرج آف کنوینئنس تھوڑے دنوں کی آپ نے PML نون کے ساتھ چاہی تھی. آپ کو پتا تھا کہ یہی ہونے والا ہے, آپ کو کسی طرح پیپلز پارٹی پہ پریشر ڈالنا ہے کیونکہ ان کو تو بڑا نقصان ہے اس آرڈیننس سے. نہیں معیز, ایسا نہیں ہے, غلط فہمی ہو سکتی ہے. یہ ہم جن ایشوز پہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ذمہ داروں سے ملے تھے, وہ دور دور تک اس کا واسطہ نہیں ہے. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو, الطاف بھائی گول میز کانفرنس کی بات کر رہے تھے, نیشنل ایشوز پہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے تھے. سیریس کنسرن تھے ان کے, جن حالات میں ملک ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, سب جانتے ہیں کہ سب بڑی جماعتیں چھوٹی جماعتیں مذہب میں مل کے بیٹھیں اور ونس فار آل اس کو ریزالو کریں ہم لوگ. وہ ایشو تھا, اس پہ ریکویسٹ ہم نے بہت پہلے سے ڈالی ہوئی تھی ان کے یہاں, انہوں نے ایکسیپٹ کی, اتفاق سے وہاں گئے اور بڑا اچھے جیسچر میں ملاقاتیں ہوئیں, اور اس کے بعد ہم نے دعوت بھی دی, اور نیشنل ایشوز پر ہی تھے ہم. میں آپ کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ نے جو بات کر دی ہے نا, عوام مس گائیڈ ہوں گے اس سے. اس کے بعد الطاف بھائی کی تقریر کا ذکر کیا آپ نے. الطاف بھائی نے منافق, انیمیز آف ڈیموکریسی, ہپوکریٹس. میں وہیں آ رہا ہوں. میں دیکھیں, یہ لیٹ دیم ڈیسائیڈ, پیپل ڈیسائیڈ, یو نو, کہ کون کیسا ہے. ایک طرف سے سنیں, ایک طرف تو ہم نیشنل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں نا, دوسری طرف ہوتا کیا ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. دوسری طرف ہوتا کیا ہے, ایک قوم پرست جماعتیں جن کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, جن کا ماضی اور حال گیس پائپ لائنیں اڑانے میں ہے, ٹرین کے ٹریکس اڑانے میں ہیں, پیٹرول کی جو پائپ لائنز چل رہی ہیں اس میں بم بلاسٹ کرنا ہے, سندھو دیش بنانا ہے, جھنڈا جلانا ہے, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ایک ووٹ نہیں پڑتا, وہ مخالفت کر رہے ہیں سسٹم کی. وہ جب لاہور پہنچتے ہیں تو نون کے لوگ انہیں ریسیو کرنے آتے ہیں وہاں. لو ٹرین تھی نا وہ ان کی. میں وہی بتا رہا ہوں, ہمارا اختلاف وہاں ہے کہ تم کو ہم نیشنل ایشوز پہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں سر, وہ اپنی سیاست سنیں, نہیں سیاست نہیں ہے اس میں. جب آپ سے ہم نیشنل ایشو سے بات کر رہے ہیں تو آپ تو قوم پرستوں کو, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کو گود میں بٹھا رہے ہو آپ, کہ اگر وہ اس نظام کے خلاف ہیں تو ان کا ساتھ دے رہے ہو آپ. آپ کا اسٹیک کیا ہے سندھ کے اندر؟ میں نون سے سوال کرتا ہوں. وہ ہم سے سوال کیا کرتے تھے کہ ہزارے کے لیے ہم کیوں موو کر رہے ہیں, یا ہم صدر پنجاب کے لیے کیوں صوبے کی بات کر رہے ہیں, ہمیں بولتے تھے. حالانکہ ہمارا تو حق بنتا ہے, ہم نیشنل اسمبلی میں ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں 3rd ٹیئر پہ ان کا کیا اسٹیک ہے جو وہ اس کا اختلاف کر رہے ہیں. وہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ الیکشن خود کرانا نہیں چاہتے. 4.5 سال سے انہوں نے کیوں نہیں کرایا الیکشن؟ اگر ڈیموکریسی کے اتنے چیمپئن بنتے ہیں معیز صاحب, تو ڈیموکریسی کی جو روح ہے
وہ یہ ساری باتیں تو لوکل گورنمنٹ الیکشن جب اسحاق ڈار صاحب ملنے تو ایسا نہیں ہے. آج بھی ہم ان کے ساتھ ان ایشوز پہ ویسے ہی ہیں, مگر آپ قوم پرست کو ویلکم کر رہے ہو, لیکن آپ کیا میسج چھوڑ کے آپ کے ساتھ تو نیشنل ایشوز پہ بات کرنے کے آپ قابل ہی نہیں رہے. صحیح. دانیال صاحب, آپ نے باقاعدہ طور پہ جب یہ لوکل گورنمنٹ پہلے تھیں تو آپ ایک سینٹرل کیریکٹر تھے, اس کے بعد جب یہ آنے سے ان میں تاخیر ہوئی تو پھر آپ نے ایک تحریک بھی چلائی, آپ وہ تحریک آج بھی چلا رہے ہیں, اور وہ ایک سیاسی تقریر بھی مجھے آپ کی یاد ہے, آپ نے کوشش کی ایک سیاستدان بننے کی, جو کہ آپ ایڈمنسٹریٹر بہترین, آپ نے سیاست کے اندر بھی کام کیا, اتنے ڈیسپریٹ ہیں آپ اس نظام کے لیے. مجھے ٹیکنیکلی بتائیے کہ یہ پاکستان کے لیے, سندھ کے لیے بالخصوص, اربن ایریاز کے لیے یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے جی کہ یہ صرف دانیال عزیز نہیں کہہ رہے کہ یہ ضروری ہے, پوری کی پوری پارلیمنٹ جس میں موجودہ تمام جماعتیں ہیں انہوں نے 18ویں ترمیم پاس کی یہ کہہ کے کہ جو بھی دھبے فوجی حکومتوں نے ڈالے ہیں آئین کے اندر وہ ہم نے خراج کرنے, ختم کرنا ہے ان کو. اور انہوں نے خود اپنی دانش میں جو بہترین ترجیحات تھی پاکستان کی عوام میں, اس میں 140 ہے اسی طرح برقرار رکھا جیسے NRB نے بنا کے ڈلوایا تھا LFO میں 2002 میں, بلکہ اس کو مزید آگے بڑھایا اور اس میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام مقامی حکومتوں کے الیکشن کروائے گی. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہے, ان کو پتہ ہے کہ جمہوریت اسی سے مکمل ہوتی ہے, اس لیے کیا نا, میرا کیا زور چلتا ہے. لیکن اب 4 سال گزر گئے, وہ نہیں کر رہے. تو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سندھ میں بھی جو ہوا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں, سندھ ہائی کورٹ میں ہمارا کیس تھا جو مئی کی 18 تاریخ کو اس نے کہا کہ 90 دن کے اندر آپ آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے الیکشن کروائیں, وہ 18 اگست کو پورے ہو گئے. اب سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل کی ہے, وہاں ان کی جو آرڈر سسپینڈ کرنے کا جو اپلیکیشن تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے سپریم کورٹ سے, انہوں نے صرف ارجنٹ کیا. اس کا مطلب ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہے کہ انہوں نے کچھ سٹیپس نہیں لیے, اسی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پنجاب میں بھی اس مہینے کی 15 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں یہی کیس ہمارا وہاں لگا ہوا ہے. اسی طرح سے ہمارا کیس پشاور میں ہے اور بلوچستان میں بھی ہم جیتے. تو میں اس لیے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ سیاست کرنا چاہتے ہیں, یہ آئین ہے, یہ لوگوں کا حق ہے, اس کے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہے, اور اس کو با اختیار بنانا سب کا متفقہ رائے ہے. آپ کا کیا خیال ہے, وہ لوگ سادہ تھے پورے پارلیمنٹ میں, تمام جماعت میں, جنہوں نے 8 دفعہ حکومت چلائی ہے, کہ ان کو نہیں پتا تھا ڈیولیوشن کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ تو جب آپ ڈیوالو کر رہے ہیں تو آپ لا سینٹرلائز کرنے کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں؟ آرٹیکل 140A میں, کاش آپ نے یہ بتایا ہوتا اپنے ویورز کو, اس میں یہ لکھا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم, نو اینڈ ڈیوالو ناٹ سینٹرلائز. تو اگر پنجاب یا سندھ یا کوئی تو کوئی کسی نے بھی اگر سینٹرلائز کرنے کے لیے وہ غیر آئینی ہے, تو وہ پھر کیا کس مجبوری کے تحت وہ کر رہے ہیں؟ مجبوری یہ خاندانی راج کا نظام نہیں چلے گا. پاس کریں گے پلیز. یہ مجبوری میرے خیال سے اس بیس پہ شروع اور ختم ہو جاتی ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے, ایک طاقت ہوتی ہے MNA کی, اگر رسوئی گیس کی لائنیں بھی لگا کے دیتا ہے, اگر وہ ساری جابز, اگر سب کچھ وہ خود کرتا ہے, تو اس سے پھر اس کی حیت تھوڑی سی مزید آگے بڑھتی ہے, اس کی جو سٹانس ہے, اس کی جو پالیسی, اس کی ایگزسٹنس جو ہے. یہ ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ اچھی بات ہے, یہ نہیں چل سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ طریقہ اس طرح ہے. یہ جو 10 نکات پہ جو ہے اگریمنٹ ہو گئی پیپلز پارٹی اور MQM کی, 70 پہ ہو گئی, 80 پہ ہو گئی, تو یہ میں نے بھی کافی دفعہ کہا کتنے نکات ہوں گے, تو دانیال صاحب, یہ دانیال صاحب کی کاپی ہے, یہ اس کے اوپر اگریمنٹ ہوئی ہے. یہ 219 نکات تک تو ہم نے دیکھا ہے, اس کی بائنڈنگ میں تھوڑا آگے پیچھے بھی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے 10-20 آگے پیچھے ہو گئے ہوں. اس کے اوپر اگریمنٹ, اس کے شیڈولز ہیں. صحیح. سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس, سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس, اس کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے تیسرے مہمان حیدر علی شاہ صاحب MNA NP کے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں.